یہ بہت زیادہ فہد، میرا خیال ہے ایک ماحول تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا پوسٹ فیبری 8 الیکشنز کے پی ٹی آئی کی طرف کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ پھر کچھ ہفتوں سے اور خاص طور پر جب سے یہ فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد سے اور سختی ہمیں نظر آئی ہے، اور اس کا مظاہرہ بھی کیا. آپ چاہے خواجہ آصف کا انٹرویو دیکھیں، اور بڑے سیریس مطلب کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن تک کی بات کی جائے ایک ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، سٹنگ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے. پھر تارڑ نے جو پورا پریس کانفرنس کی جس میں اس نے تمام چیزیں کہیں اور بین لگانے تک کی بات بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں دس واز اے کنٹینیوشن آف دیٹ کہ جی ایک تو گلہ شکوہ سب سے زیادہ جو آج کی پریس کانفرنس میں بھی جنرل صاحب نے کیا وہ عدلیہ سے کیا، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ May 9 جیسے جرائم جو ہیں اس کو اگر آپ اس پر سزائیں نہیں سنائیں گے اور فیصلے نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے اور زیادہ واقعات ہوں گے، اور بنو کا ریفرنس بھی دیا انہوں نے. تو ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ والا جو زبیر صاحب یہ جو آپ جس کا آپ نے اشارہ دیا نا بھی جو عدلیہ کے بارے میں بولا ہے، یہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک بار یہ سنوا بھی دیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی نے ایکچولی یہ کیا کہا تھا تاکہ ویورز بھی سن لیں، پھر اسی پہ ذرا میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی سنوائیے ذرا. جی آپ قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی. سو زبیر صاحب بالکل کلیئر ہے، یہ اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، کوئی میرے خیال میں نو ایمبیگوٹی ایٹ آل. سو وہ بیسکلی لگا رہے ہیں جنرل صاحب، جو کہ فاقی حکومت کا بھی الزام ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ فیشزم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اس کو میں کہوں گا کہ دس از این اوپن کلیش. لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ہو گیا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے لوگ جب کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک سٹیپ بیکورڈ لینا پڑے گا، تو ایک سٹیپ بیکورڈ عدلیہ کیا لے؟ ایک سٹیپ بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا 8-5 کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کرے، یا وہ جو ٹریبیونلز میں ججز ہیں جو کہ الیکشن 2024 کی اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، فیصلے تو نہیں کیے ابھی تک، شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دبا دیا جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ اگر روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کا رسپانس میں اگر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر رسپانس نہیں دیں گے یا انیشیٹ نہیں کریں گے، لیٹ می سے اٹ لائک دیٹ کہ وہ انیشیٹ کر رہے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے میرے لیے. بات یہ ہے کہ دس کوڈ آلسو بی اے پلی کہ جو ہم سنتے ہیں کہ آگے جا کے شاید جیسے اس کو ٹویٹر کو بین کیا، اور وہ تو اب ظاہر ہے انڈائریکٹ طریقے سے چلتا ہے، تو باقی سوشل میڈیا بھی بین. اور پھر اس میں وہ جو احمد جنجوعہ جو ابھی 3-4 دن پہلے جن کو اریسٹ کیا تھا، وہ سوشل میڈیا ہی ہینڈل کرتے تھے ان کا پی ٹی آئی کا، مطلب لارجلی ناٹ دی اونلی ون بٹ آئی تھنک ہی واز این امپورٹنٹ پرسن. تو اور اس کے حوالے سے بھی جب یہ کہا گیا کہ جی وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. ایک تو افہد، آئی ایم سو سوری ٹو سے دس تھنگ کہ یہ اینٹی اسٹیٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. 1960 کا ڈان کا نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کور سٹوری، اس میں تھا کہ حسین شہید سہروردی arrested for anti-state activities. He was former prime minister. So is there any former prime minister, any, except for جنیجو صاحب جو کہ بہت ہی شریف آدمی تھے، انہوں نے پنگا نہیں کیا کسی کے ساتھ، تو ادر دین دیٹ تو سارے کے سارے اینٹی اسٹیٹ تھے نا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ ڈبیٹ اوپن ہونی چاہیے کہ واٹ از اینٹی اسٹیٹ، اور اینٹی اسٹیٹ اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوتا ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو پاپولر ہو جاتا ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اینٹی اسٹیٹ کا جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ اتنی لوز ہے کہ جب چاہے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا پلے آؤٹ کرتے ہیں زبیر صاحب، جس طرح آپ نے بھی بالکل کہا، یو آر ویری کلیئر کہ یہ بالکل اب جو بیانیہ ہے بہت سخت ہو گیا ہے. اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ جی کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہوگا تو کلیش تو بظاہر اب شروع ہو گیا ہے. میری بھی یہی ریڈنگ ہے کہ اب ہر طرف سے ہارڈننگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو میرے خیال میں بالکل کلیئر ہو گیا آج کے بعد
کہ کوئی بالکل بھی کوئی فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی طرف نظر نہیں آنی. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں سے انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو ہم سن رہے ہیں باتیں، ظاہر بات ہے وہ جیل میں لیکن وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، ان کی بھی پوزیشن میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. واٹ ہیپنز نیکسٹ؟ صحیح کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک اس کا یہ دس از اے ٹپیکل فیز ان پاکستان ہسٹری. یہ پہلی دفعہ ہو نہیں رہا، پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اور یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ آبجیکٹیو جو ہوتا ہے حکومت وقت کا، وہ اکنامک ڈیلیوری ہوتا ہے. اینڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ از نو ایکسیپشن اینڈ از اسٹرگلنگ ٹو پرووائڈ دیٹ، وہ جو ریلیف جو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دے سکیں گے. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ، میں اس لیے یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ یہ حکومت 2022 اپریل میں آئی تھی. سو اگر انرجی کرائسس ہے آج، یا آئل کی پیٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، یا ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، یا واٹ ایور از ہیپننگ، یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی تباہی ہے، یہ کوئی 3 مہینے کی حکومت نہیں ہے، یہ 2.25 سال کی حکومت ہے. اور جب آپ کی اکنامک ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تو وہ ایک ازمپشن ہے. میں بائی دا وے اس میں ان کو بینیفٹ دے رہا ہوں، فوج کو بھی اور حکومت کو بھی یہ بینیفٹ دے رہا ہوں کہ ان کے مطابق یہ اکنامک ڈیلیوری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ریزن ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی خاموش ہو کے بالکل بیٹھ جائے یا اس قسم کی سیاست کرے جیسے پی ایم ایل کیوں کر رہی ہے، تو پھر شاید پاکستان کی اکنامک ڈیلیوری بڑھ جائے گی. اینڈ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس تھنگ. تو پھر آپ آئین کو ایک طرف اٹھا کے ایک ڈسٹ بن میں پھینک دیں جس میں ایک اپوزیشن کا کوئی رول. محمد زبیر صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں. محمد زبیر صاحب آپ نے 2-3 بہت اہم باتیں کر دی. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ٹھہریں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ معاشی ترقی چاہتی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کو بھی سنب کرنا چاہتی ہے، اسی کنفیوژن میں اور جس صورتحال میں ڈی جی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، مے بی they were looking up to government کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بات کرے گی، اسی لیے دفاع نہیں مطمئن ہو رہا. ان ساری کنفیوژنس کی وجہ سے لوگ نواز شریف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ریسنٹلی آصف کرمانی بھی چھوڑ کے گئے. Is this the reason? ایک چیز مجھے آصف کرمانی صاحب سے میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن چھوڑ کے جانے کا ایک تو دیکھیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ جو تھے لوگ، جس طرح مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی یا دانیال عزیز، وہ تھے جو معاشی ٹیم کا حصہ تھے. میں بھی معاشی ٹیم کا حصہ تھا، اور صرف معاشی لحاظ سے نہیں، ایک جو بہت بڑا ایک اسپیکٹ تھا جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وچ از بیسکلی ٹوٹلی آپ کا جو فوکس ہے وہ عوام پر ہے، اور عوام کے ووٹوں سے آپ نے کامیابی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اب بڑا کلیئر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فہد یا بطول، اگر آپ ایک چیز دیکھیں، آپ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا دیکھ لیں بھائی، اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ تو آنے دینا. آپ جیسے ہی کوئی وہاں تک پہنچتی ہے، فیصلہ ہونے لگتا ہے، تو آپ وہ جج کے خلاف پہنچ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب اس کو روک دیتے ہیں، یا آپ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کرنے دیں. اب اگر دیکھیں نا، کلیش ہوگا اور آپ چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں، سب چاہتے ہیں کہ جی سب ایک سٹیپ پیچھے ہوں، تو ایک سٹیپ پیچھے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اٹ از اے نن سٹارٹر. اور اس وجہ سے نن سٹارٹر ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دے ول لوز دیئر میجورٹی ان دا اسمبلی، اور اس کے ساتھ پنجاب اور فیڈرل حکومت چلی جائے گی. لیکن پھر وہ کیسے آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا الیکشن کے نتیجے کے حوالے سے. اسی لیے جو میں سوال جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا نا، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم بحث کریں کہ اب کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. بالکل کلیئر ہو گیا. میرا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہی ہو، وہ تو ایک سیم پیج پر ہیں. اب کیا ہوگا نیکسٹ، کیا ہو سکتا ہے؟ اور زبیر صاحب اس میں صرف ایک نقطہ لے لیجئے، صرف ایک نقطہ لے لیجئے جو فہد صاحب نے بات کی، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ڈی جی نے عدلیہ کے بارے میں بات کی ہے، عدلیہ بھی اپنے کسی کیس میں کوئی ریمارکس دے دے، کوئی آبزرویشن دے کے ریاکشن دے دے، کیونکہ اب تو دیکھنا ہے کہ عدلیہ اس پہ کیا کرے گی. وہ اپنے ڈیسیژنز تو واپس نہیں لیں گے، بٹ دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو میک سم آبزرویشن اینڈ ریمارکس.
لیکن ایک تو بات یہ ہے بطول جو آپ نے عدلیہ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا, وی شوڈ آلسو ناٹ فرگیٹ کہ آج سے چند مہینے پہلے تقریباً 3 مہینے ہو گئے 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کھلا لیٹر لکھا تھا جو پوری دنیا کے سامنے آیا کہ جی کس طرح سے ان کو انٹیمیڈیٹ تھریٹ کیا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آج 3 مہینے کے بعد اس کا کوئی مداوع نہیں ہوا. دیر از ناٹ اے ورڈ. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ود ان اے ڈے اور 48 آورس پرائم منسٹر چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے تھے. اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ پرائم منسٹر چیف جسٹس کے پاس کیوں جا رہے ہیں. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ عدلیہ بہت دباؤ کا شکار ہے, بوتھ ایٹ دا سپریم کورٹ لیول اینڈ ایٹ دی ہائی کورٹ لیول. اب وہ کتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ جی یہ اس قسم کے فیصلے آر ناٹ ایکسیپٹیبل, اور آپ کچھ نہ کچھ اس میں اپنا ٹھہراؤ لے کے آئیں. اگر کیونکہ پی ٹی آئی بھی نہیں ختم ہوگا, پی ٹی آئی ابھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ پی ٹی آئی کا جو وہ ہوگا جو خواجہ آصف نے خود ذکر کیا کہ اکتوبر اور یہ پہنچ جائیں گے اپنا فیبری 2024 کے پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ریکویسٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت منصور شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے, وہ کیا ریئیکٹ کریں گے کیا نہیں ریئیکٹ کریں گے. سو اپیرنٹلی اٹ لکس لائک میرے لیے تو دیر از نو سولوشن آن دا کارڈ, اینڈ پاکستان's economy as a result because of political instability will continue to drift on a downward slide rather than any positive thing coming out of it.